السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو فائنلی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں نے لکھ لی ہے، تو اس کی ریکارڈنگ ہم کریں گے اب۔ سچی بتاؤں میرا بالکل دل نہیں کر رہا ریکارڈ کرنے کا، کل میرا سیمسٹر کا سب سے مشکل پیپر ہے، تو بڑی بری حالت ہے، لیکن ہم کیا کریں گے کہ ہم آج کی ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، تو کچھ لوگ تو صبح ہی ریڈ کر پائیں گے، ظاہر سی بات ہے جب جاگیں گے تبھی، اور جو لوگ جاگ رہے ہیں ان کے لیے آ گئی ہے جناب ایپیسوڈ۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں، مل کر پڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ شدت جنون قسط نمبر 118، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ عریشہ۔ کھولو، پلیز کھول دو۔ دیکھو، تم جو بھی ہو، تمہیں جو بھی چاہیے مجھے بتاؤ۔ دیکھو، اس طرح سے مجھے قید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھ سے بات کرو۔ ویسے بھی میرے بھائی تم لوگوں تک پہنچ ہی جائیں گے، یہ مت سوچنا کہ تم لوگ مجھے یہاں قید کر کے رکھو گے تو انہیں پتہ نہیں چلے گا، یا وہ لوگ تم لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں کر پائیں گے، انہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ کڈنیپنگ ایک جرم ہے، تم لوگوں نے مجھے یہاں قید کر کے رکھا ہے۔ وہ بول ہی رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا تھا۔ کافی لمبے قد کا وہ آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر وہ اس کا بازو بڑی بے رحمی سے پکڑتے ہوئے اسے یوں ہی بیٹھے بیٹھے گھسیٹ کر کمرے سے باہر کر چکا تھا۔ سامنے کرسی پر ایک بڑی عمر کی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس عورت کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی آج سے پہلے اس نے اس عورت کو کبھی دیکھا تھا۔ آرام سے کیا کر رہے ہو؟ نازک سی لڑکی ہے، کوئی ہڈی وڈی مت توڑ دینا۔ دامیار شاہ کی بیوی ہے یہ، کوئی نقصان مت پہنچانا اسے، بہت مہنگا مال ہے، وہ حماست سے بولی تھی، جبکہ وہ حیرانگی سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے اس عورت کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اتنا وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ عورت کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے۔ ہاں، میں دامیار شاہ کی بیوی ہوں، اور یقیناً تم دامیار شاہ کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ تم یہ تو جانتے ہی ہو کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو دامیار شاہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ شاید یہ بھول گئی ہو کہ مجھے کڈنیپ کرنے والے کا وہ کیا حال کرے گا، وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے بولی تھی۔ جب وہ اس کی اتنی جرأت پر غصے سے اٹھتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکی تھی۔ اس کا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ وہ دور جا گری، جبکہ تھپڑ کی شدت نے اس کے منہ پر اچھا خاصا سرخ نشان ڈال دیا تھا۔ منہ بند کر، نہیں ڈرتی میں تیرے شوہر سے، میں تیرے شوہر کے باپ دادے سے نہیں ڈری تو یہ کیا چیز ہے؟ رضیہ بیگم ایک ایک کو دیکھ لے گی، تیرے بھائیوں کو بھی اور تیرے شوہر کو بھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی، جبکہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ایسا غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم میرے شوہر سے نہیں ڈرتی، میرے بھائیوں کا کوئی ڈر نہیں ہے، تو پھر تمہارے چہرے پر
یہ ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ تمہیں ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ اگر تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم سب کچھ دیکھ لو تو پھر تمہاری حالت اتنی خراب کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس کا دایاں گال تپ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکراہٹ سے گھبرا کر وہ غصے سے وہاں سے اٹھتی باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ لڑکا اسے زبردستی واپس اندر کی طرف دھکا دیتا باہر سے دروازہ بند کرنے لگا تھا۔ اس دفعہ ایزا نے چلانا ضروری نہیں سمجھا تھا، کیونکہ وہ اتنا سمجھ چکی تھی کہ وہ عورت خود ہی ایک ڈری ہوئی دشمن ہے۔ اسے اغوا کر کے وہ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے کوئی بہت بہادری والا کام کیا ہے، حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی۔ اس لڑکی کو معمولی مت سمجھو، یہ لڑکی بہت چالاک ہے۔ ہم اس لڑکی کے آسرے نہیں بیٹھ سکتے۔ اس دوسری لڑکی کو کہاں تک پہنچایا ہے اس نے؟ اپنے آدمی سے پوچھا تھا۔ منگلا کی حدود میں داخل ہو چکا ہے وہ، امارا کو لے کر کبھی بھی آتا ہوگا۔ بڑی مشکل سے ہسپتال کی ایمبولینس میں غائب کیا ہے اسے، ورنہ بہت بڑی مصیبت بن سکتی تھی۔ لیکن اللہ کا کرم ہوا ہے کہ ہم اسے ہسپتال سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بہت ٹائٹ سیکیورٹی تھی اس لڑکی کی، لیکن پھر بھی میرے آدمی نے کافی ہوشیاری سے اسے یہاں سے نکالا ہے۔ 3 دن وارڈ بوائے کی جاب کر کے وہ ان لوگوں کی نظروں سے بڑی مشکل سے بچا ہے۔ ہسپتال کے کچھ لوگ ساتھ شامل ہو گئے تھے، ورنہ بہت مسئلہ بن سکتا تھا۔ لیکن اس لڑکی کو ہسپتال سے نکال دیا ہے۔ اس وقت وہ منگلا کی حدود میں داخل ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں یقیناً وہ یہاں آ جائے گا۔ اس لڑکی کے سہارے نہیں بیٹھے ہیں ہم۔ دامیار شاہ کسے بچائے گا؟ اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو؟ امتحان تو اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ آسانی سے تو ہم بھی اسے جیتنے نہیں دیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، دامیار شاہ کو راستے سے ہٹا کر ہی دم لیں گے، اور باقی زبر شاہ کو تو آپ نے قابو کرنا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ آپ نے اسے کس طرح سے قابو کرنا ہے۔ ہاں، اسے میں قابو کر لوں گی۔ فون دو میرا، ذرا زبر شاہ سے اس کی خیریت تو پوچھوں۔ سنا ہے اس کی بہن اغوا ہو گئی ہے۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں اپنا فون لے کر زبر کے نمبر پر کال کرنے لگی تھی۔ کیسے ہو زبر شاہ؟ بہت افسوس ہوا سن کر تمہاری بہن اغوا ہو گئی ہے۔ رضیہ بیگم کے نمبر سے آتی کال دیکھ کر زبر نے فوراً ریسیو کی تھی، اور اس کی بات نے جیسے اسے جلتے ہوئے کوئلوں پر بٹھا دیا تھا۔ تم نے کیا ہے نا رضیہ بیگم؟
اگر میری بہن کو آنچ بھی آئی نا تو تمہاری قبر کھودنے کا کانٹریکٹ خود زبر شاہ لے گا۔ وہ غصے سے دہارا تھا جبکہ اس کے پاس کھڑا شہیر اور بارک بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ریلیکس ریلیکس زبر شاہ، صبر سے کام لو، ابھی تو بہت لمبا سفر طے کرنا ہے تم نے۔ اپنی بہن کو ڈھونڈنا ہے، اسے بچانا ہے، اور تم تو جانتے ہو ذرا خطرناک قسم کی عورت ہوں میں، اور پھر ہوں بھی کوٹھے والی۔ کیا کہا تھا تم سے؟ آفیسر وردی پہن کر کوٹھے والیوں سے پنگے نہیں لیے جاتے، لیکن تم نے پھر بھی وہی کیا جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، تمہارے لیے ایک ڈیل ہے میرے پاس۔ اگر اپنی بہن کی سلامتی چاہتے ہو تو میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے تمہیں۔ اظہر کسی قیمت پر رہا نہیں ہوگا رضیہ بیگم۔ وہ تمہارے سارے راز کھول کر تمہیں جیل کی 4 دیواریوں کے پیچھے پھینکے گا۔ وہ غصے سے چلایا تھا، اور اگر ایسا کچھ ہوا تو یہاں تمہاری بہن کا کیا ہوگا؟ شاید تم بھول گئے ہو، ویسے میں تمہارے لیے ایک اچھی آفر لے کر آئی ہوں۔ مجھے اظہر نہیں چاہیے، اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی مطلب ہے، بلکہ وہ تو میرے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ میرے ہر کام میں وہ 40% کا حصے دار ہے، کیونکہ وہ میرے سب راز جانتا ہے۔ اب دیکھو نا، اس حصے دار کی وجہ سے مجھے کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس حصے دار کو ہی ختم کر دوں۔ تمہیں کرنا کچھ نہیں ہے، وہ جیل میں ہے، تمہارے انڈر ہے۔ تمہارے تشدد سے وہ مر بھی تو سکتا ہے، اور اگر وہ وہاں نہیں مرا تو یہاں تمہاری بہن میرے تشدد سے مر جائے گی۔ میری ڈیل گھاٹے کا سودا ہرگز نہیں ہے زبر شاہ۔ وہاں تم ایک مجرم کو ختم کرو گے، تبھی تو تمہاری بے قصور معصوم بہن بچ پائے گی۔ اپنا خیال رکھنا، میں تمہیں دوبارہ سے فون کروں گی۔ کرنا تمہیں کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اظہر کو ختم کرنا ہے۔ میں اس کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے راستے کی اس رکاوٹ کو تم مٹا دو، اور اپنی بہن کو صحیح سلامت لے جاؤ۔ فون بند ہو چکا تھا، جبکہ زبر فون رکھتے ہوئے شہیر اور بارک کے چہروں کو دیکھنے لگا۔ بارک ابھی ابھی یہاں پہنچا تھا، اور اس وقت ٹریفک ایریا میں اس گاڑی کی لوکیشن جاننا چاہتے تھے جو CCTV فوٹیج میں انہیں نظر آئی تھی، جس میں ایزا کو کڈنیپ کیا گیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ بارک نے پریشانی سے پوچھا تھا، تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کو رضیہ نے اغوا کیا ہے، اور اب وہ چاہتی ہے کہ میں اظہر کا قتل کر دوں تاکہ اس کے سارے کالے کارنامے
یہیں پر دفن ہو جائیں، تبھی وہ عزا کو چھوڑے گی، لیکن تب بھی وہ عزا کو نہیں چھوڑے گی بھائی۔ مجھے یقین ہے وہ صرف اور صرف اظہر کو میرے ہاتھوں ختم کرنا چاہتی ہے۔ عزا تک ہمیں خود پہنچنا ہوگا۔ اس نے جان بوجھ کر پرائیویٹ نمبر سے فون کیا ہے تاکہ میں اس کی کال ٹریس نہ کروا سکوں، لیکن میں اس گاڑی کے بارے میں پتہ کروا کر دم لوں گا۔ زبر نے اس کیبن کی طرف دیکھا تھا جہاں پر آفیسر کب سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس سے اس گاڑی کی انفارمیشن لے رہا تھا۔ سر کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ سب لوگ ٹرسٹڈ تھے۔ اس طرح آپ کی بہن کو کون ہسپتال سے غائب کر سکتا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے چیک کروایا ہے، جب آپ کی بہن ہسپتال سے غائب ہوئی تب سی سی ٹی وی کیمراز بھی آف تھے۔ ہر چیز پوری پلاننگ کے ساتھ کی گئی ہے۔ آپ کی بہن اچانک ہسپتال سے غائب ہوئی ہے۔ ہم نے پولیس کو بلایا ہے، وہ بھی سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کر رہی ہے۔ صبح 9 بجے کے آس پاس کیمراز بند ہوئے تھے اور پھر 9:15 گلچ کہہ کر کیمرہ واپس آن کر دیے گئے، لیکن اس درمیان آپ کی بہن کو ہسپتال سے غائب کر دیا گیا۔ اس کا سیکیورٹی گارڈ اسے فون پر معلومات دے رہا تھا۔ امارا ہسپتال سے غائب تھی۔ عزا کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ یہ کس کا کام تھا جاننا دامیار کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس کا اور کوئی ایسا دشمن نہیں تھا جو اس کے گھر تک گھس سکے۔ یہ حرکت یقیناً رضیہ بیگم نے کی تھی، اور رضیہ بیگم نے خود اپنی موت کو آواز دی تھی۔ دامیار کی کمزوری پر وار کر کے رضیہ بیگم نے بہت بڑی غلطی کی تھی، اور اب اسے اس غلطی کو بھگتنا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ شاہ برادرز کیا کر رہے تھے؟ وہ کس طرح اپنی بہن کو ڈھونڈ رہے تھے؟ اس نے ایک دفعہ بھی ان سے نہیں پوچھا تھا۔ وہ خود اپنی عزا کے بارے میں پتہ کروا رہا تھا، جب اسے دوسری طرف سے خبر ملی کہ اب امارا بھی اسپتال سے غائب تھی۔ رضیہ بیگم یقیناً اسے ہرانا چاہتی تھی، لیکن دامیار شاہ نے ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے اس عورت کو جیتنے نہیں دے سکتا تھا۔ سر، یہ گاڑی یہاں کی نہیں ہے، بلکہ یہ گاڑی لاہور کی ہے، اور یہ گاڑی اظہر نام کے ایک بندے کے نام پر بک ہے۔ یہ گاڑی لاہور سے یہاں پہلی دفعہ ہی آئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا گیا، نہ ہی کسی ٹریفک لائن پر اور نہ ہی کسی چنگی وغیرہ پر۔ اس کی ڈیٹیلنگ سیو ہے۔ یہ گاڑی لاہور سے ہی نکلی تھی، اور اس کا مقصد صرف اور صرف اس لڑکی کو
یہاں سے اغوا کر کے لے جانا تھا۔ وہ اس وقت ٹریفک پولیس سروس میں موجود تھے، یعنی کہ یہ اظہر کی گاڑی ہے، اور اظہر نام کا بندہ ہی اس وقت میرے پاس ہے جس کو میں نے گرفتار کیا ہوا ہے۔ یہ گاڑی اسی کی ہے۔ اس گاڑی کی ساری ٹریفک ڈیٹیل نکالو، یہ کدھر کدھر سے ہو کر گزری ہے، اور آخر کون سے مقام پر یہ گاڑی جا کر رکی ہے، سب کچھ پتہ کر کے دو مجھے۔ زبر نے آفیسر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، مجھے ڈیٹیلنگ میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب زبر نے ایک نظر طارق کی طرف دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ تینوں اس کمرے سے نکل آئے تھے جبکہ آفیسر اب اپنا کام کر رہا تھا۔ عبادت کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ وہ کیسی ہے؟ اور آپ ہسپتال میں کسے چھوڑ کر آئے ہیں زران کے ساتھ؟ زبر نے طارق سے پوچھا۔ فی الحال تو بابا کو چھوڑ کر آیا ہوں، بابا کہہ رہے تھے کہ وہ سب کچھ سنبھال لیں گے۔ طیب چاچو ان کے ساتھ ہی ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اس وقت زران کو ہماری ضرورت ہے، لیکن ہم عزا کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور عبادت کو بھی نہیں۔ اتنی ساری مصیبتیں ایک ساتھ ٹوٹی ہیں، بس دعا کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اس نے زبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو صرف خدا سے دعا ہی مانگ سکتا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے تک انہیں ڈیٹیل مل جانی تھی، لیکن 1 گھنٹے میں کیا سے کیا ہو سکتا تھا؟ دامیار اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے، اسے ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ اکیلا کیا کر لے گا؟ اس کے پاس کوئی گورنمنٹ پاور نہیں ہے۔ زبر نے پریشانی سے طارق سے کہا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں اسے فون کرتا ہوں۔ اکیلے پریشانی میں ہلکان ہونے سے بہتر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے اپنا فون نکالا تھا۔ اپنے فون پر طارق کی کال آتے دیکھ اس نے فوراً نمبر اٹینڈ کیا تھا۔ دامیار تم کہاں ہو؟ ہمیں کچھ نہ کچھ انفارمیشن مل گئی ہے۔ رضیہ نامی عورت نے عزا کو اغوا کروایا ہے، اور وہ زبر سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جو آدمی اس نے گرفتار کیا ہے وہ اسے قتل کر دے، اور قتل کرنے کے بدلے میں وہ عزا کو رہائی دے گا۔ مطلب وہ زبر سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اس آدمی کے مرنے کے بعد وہ اسے چھوڑ دے گی، لیکن زبر کو یقین ہے کہ وہ اپنے وعدے کی پابند نہیں رہے گی، بلکہ وہ عزا کو نقصان پہنچائے گی۔ ہم سب مل کر عزا کو ڈھونڈ رہے ہیں، تم یہیں آ جاؤ، ایک ساتھ رہ کر عزا کے بارے میں پتہ کرتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ انفارمیشن مل چکی ہے، ہم تھوڑی دیر میں اس آدمی کے ساتھ رضیہ کے ٹھکانے کی طرف نکلیں گے، کیونکہ زبر کو یقین ہے کہ اس نے جو کال ریکارڈ کی ہے اس کی مدد سے رضیہ بیگم کا وہ آدمی جس کا نام اظہر ہے وہ ہماری مدد کرے گا۔
اور ہمیں رضیہ بیگم کے ٹھکانے تک پہنچائے گا۔ باقی اس گاڑی کے بارے میں ہم انفارمیشن لے رہے ہیں، وہ گاڑی کس طرف گئی ہے۔ ابھی تک ہمیں جتنی خبر ملی ہے اس کے مطابق فی الحال وہ گاڑی منگلا کے ایریا میں موجود ہے، یعنی کہ وہ میرپور سے آگے نہیں گئی اور نہ ہی کسی ٹریفک لائن میں سپوٹ ہوئی ہے، یعنی کہ وہ میرپور کی حدود میں ہے۔ ہمیں منگلا پہنچنا ہوگا۔ بارک اسے سمجھا رہا تھا۔ تم لوگ بہت سست ہو بارک، تم لوگ ابھی تک صرف اتنا ہی جان پائے ہو کہ گاڑی میرپور کی حدود سے باہر نہیں نکلی، جبکہ میں منگلا میں ہوں اور اس وقت میں رضیہ کے اڈے کی طرف جا رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ زبر ان معاملوں میں کافی سستی سے کام لے رہا ہے۔ اتنی پاور ہونے کے باوجود، وردی ہونے کے باوجود، قانون کا روب ہونے کے باوجود وہ ابھی تک صرف اتنا ہی پتہ کر پایا ہے کہ یہ سب کچھ رضیہ بیگم نے کیا ہے، اور رضیہ بیگم ابھی تک میرپور کی حدود میں ہے۔ اور دوسری بات، رضیہ بیگم اس آدمی کا قتل کروانے کے بعد بھی ہرگز عزا کو نہیں چھوڑے گی، بلکہ وہ عزا کا قتل کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اس کا مقصد میرا خاندان مٹانا ہے۔ اور وہ صرف عزا کو نہیں بلکہ امارہ کو بھی اغوا کر چکی ہے، اور وہ امارہ اور عزا کو قتل کر دے گی۔ اس کے بعد مجھے مارنا اس کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے مظہر شاہ کا خاندان مٹانا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئی ہے۔ باقی جہاں تک زبر کے ساتھ ہوئی اس کی ڈیل کی بات ہے، تو میں زبر کو کہو کہ وقت برباد مت کرے۔ وہ کسی طرح کی ڈیل نہیں کر رہی، بلکہ وہ صرف اور صرف زبر کو باتوں میں الجھا رہی ہے۔ میں یہاں پہنچ کر تم لوگوں کو لوکیشن سینڈ کروں گا۔ وہ اپنی بات ختم کرتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ امارہ بھی اغوا ہو چکی تھی۔ اس چیز نے بارک کو پریشان کر دیا تھا۔ اس کی دشمنی دامیار کے ساتھ تھی، مظہر شاہ کے خون کے ساتھ تھی، تو پھر وہ عزا کو اپنے ساتھ لے کر کیوں گئی تھی؟ کیا اس کی سازش میں صرف زبر شامل تھا؟ کیا وہ زبر کو بھی کوئی بڑا جھٹکا دینے والی تھی؟ کیا زبر سے وہ صرف اور صرف اپنا مطلب پورا کرنا چاہتی تھی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رضیہ بیگم بہت چال باز عورت تھی۔ وہ انہیں کسی بھی طرح کا کوئی نقصان بھی پہنچا کر فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ وہ رضیہ بیگم کو ہلکا نہیں لے سکتے تھے۔ زبر تھانے جا رہا تھا۔ دامیار اڈے کے بارے میں کیسے پتہ کرے گا اور وہاں کیسے جائے گا، وہ نہیں جانتے تھے، لیکن زبر اظہر کو اپنے اعتماد میں لے کر اس کے اڈے تک پہنچ سکتا تھا۔ زبر تیزی سے تھانے میں داخل ہوتا اندر لاک اپ کی طرف گیا تھا، جہاں اظہر بہت بری حالت میں تھا۔ اس نے اسے بہت بری طرح سے مارا تھا، بہت سمجھایا تھا، لالچ دیا تھا، رضیہ بیگم کو پھنسانے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ رضیہ بیگم اور وہ دونوں پارٹنرز ہیں، اور وہ ہر کام میں
میں وہ رضیہ بیگم کا ساتھی ہے اور وہ ہرگز اسے دھوکہ نہیں دے گا۔ اس لیے اب وہ سیدھا اسی کے پاس آیا تھا تاکہ اسے بتا سکے کہ رضیہ بیگم کس طرح اس سے پارٹنرشپ ختم کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو وہ اسے قتل کروانے کی سازش کر رہی تھی، وہ بھی صبر کے ہاتھوں۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے کچھ بھی کہا نہیں تھا، بس اس کے سامنے اپنی ریکارڈ کی ہوئی کال رکھ دی تھی۔ اسے جیسے ہی رضیہ بیگم کی آواز سنائی دی، اس نے اپنی کال ریکارڈنگ پر لگا دی تھی۔ اس کے فون کا ریکارڈنگ سسٹم ہر وقت الرٹ رہتا تھا کیونکہ اسے کبھی بھی کال ریکارڈ کرنے کی ضرورت محسوس ہو سکتی تھی۔ تمہاری وفادار ساتھی رضیہ نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے۔ وہ ریکارڈنگ آن کرتے ہوئے موبائل اس کے سامنے کر چکا تھا، جبکہ اب وہ اپنے کانوں سے اس کی بات سن رہا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو تمہاری رضیہ بیگم، تمہیں قتل کروانے کی سازش کر رہی ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ میری بہن کو اسی قیمت پر چھوڑے گی جب تمہیں میں قتل کروں گا۔ اب تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رضیہ بیگم سے ڈیل کرنی چاہیے یا تم میرے ساتھ کوئی ڈیل کرنا چاہو گے؟ وہ ریکارڈنگ اسے پوری طرح سے سنانے کے بعد کرسی اس کے سامنے رکھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر بے یقینی ظاہر تھی۔ یقیناً رضیہ بیگم کے اس قدم نے اسے بہت بڑا دھچکا پہنچایا تھا۔ میں کروں گا تمہاری مدد۔ میں جانتا ہوں رضیہ بیگم کہاں ہے، وہ اچانک بولا تو زبر نے ایک امید سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے جس طرح سوچا تھا بالکل اسی طرح سے ہوا تھا۔ اظہر اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اب یقیناً رضیہ بیگم کی گردن اس کے ہاتھ کی گرفت سے زیادہ دور نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے ڈیسک پر بیٹھا ہوا تھا۔ اندر عبادت کا آپریشن چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یا اس کا خدا جانتا تھا اس وقت اس کے دل کی کیفیت کیسی تھی۔ ایک طرف اس کا بچہ تھا، دوسری طرف اس کی عبادت تھی، اور دماغ اس کا اعصاب میں الجھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کبھی اندر جا رہی تھی تو کبھی باہر آ رہی تھی۔ عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ بابا اور چاچو بار بار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے دلاسا دے رہے تھے۔ جب اس کا فون بجا تھا، اس نے ایک نظر سکرین کو دیکھا اور پھر اٹھ گیا۔ کیا ہوا زران بیٹے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے پریشانی سے زران کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بابا، عبادت کی زندگی میرے خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں اپنی بہن کو بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ مجھے اس کے بارے میں پتہ کرنا ہوگا، جاننا ہوگا، مجھے جلد سے جلد اس تک پہنچنا ہوگا۔
مجھے یہاں سے جانا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ یہاں پر سب کچھ سنبھال لیں گے، لیکن مجھے جانا ہے. مجھے بھائی ہونے کا فرض بھی نبھانا ہے. وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا تو اس کے حوصلے پر وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتے رہ گئے تھے. وہ خود اپنی اولاد کھو رہا تھا اور اسے اپنی بہن کی جان بچانی تھی. انہوں نے فخر سے اسے دیکھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، جبکہ اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے انہوں نے دور تک اسے دیکھا تھا. جب تھوڑے دیر بعد جلد بازی میں نرس کمرے سے نکلی. بلیڈنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے. لڑکی کی جان بچانا بھی مشکل ہے. شاید بچہ بچ جائے، لیکن لڑکی کو بچانا بہت مشکل ہے. ان کے ہسبینڈ کہاں گئے ہیں؟ ہمیں انہیں بتانا ہوگا، نرس پریشانی سے کہہ رہی تھی، جبکہ بابا اور چچا پر تو جیسے ہسپتال کی چھت آ گری تھی. زران عبادت کو ٹوٹ کر چاہتا تھا. اس کے بغیر اس نے اپنی زندگی کبھی تصور تک نہیں کیا تھا. اس کے بغیر وہ کیسے رہے گا؟ شاید اپنے بچے کا دکھ وہ برداشت کر لیتا، لیکن عبادت کا دکھ برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا. زران کو ہسپتال سے نکلے کافی وقت ہو چکا تھا. وہ اس کا نمبر ملانے لگے، لیکن مسلسل کوشش ناکام رہی تھی. اس کا نمبر نہیں لگ رہا تھا، جبکہ عبادت کی سانسیں ختم ہو رہی تھی. وہ لوگ گھسیٹ کر ایک لڑکی کو اندر لے کر آئے تھے. اظہار نے دروازے کے ساتھ ہوتے ہوئے اس آواز کو سننا چاہا تھا، اور امارا کی آواز پہچاننے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا. چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑو، وہ غصے سے چلا رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور اس لڑکی کو اندر کی طرف پھینکا گیا. وہ سیدھی اس پر گری تھی. عزا نے حیرت سے اسے دیکھا. عزا ان لوگوں نے مجھے اغوا کیا. یہ بہت برے ہیں. ان لوگوں نے مجھے تھپڑ مارا. وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی، جبکہ عزا اسے اپنے ساتھ لگائے اسے خود میں چھپا رہی تھی. یعنی کہ وہ اسے ڈرانے دھمکانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے تو ان لوگوں نے امارا کو اغوا کر لیا تھا. مطلب وہ دامیار کو ہر قیمت پر نقصان پہنچانا چاہتے تھے. امارا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہوں نا تمہارے ساتھ. بالکل مت ڈرنا. یہ لوگ ہمیں ڈرانے کے لیے یہاں لے کر آئے ہیں. وہ اسے اپنے ساتھ لگائے سمجھا رہی تھی، جبکہ اس کی حالت اتنی خراب تھی. دامیار شاہ منظر سے غائب ہو چکا ہے. وہ کس طرف گیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اچانک غائب ہو گیا ہے، اور اس طرح سے وہ غائب کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں وہ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا وہ سب کچھ جان چکا ہوگا؟ دامیار کے بارے میں اسے انفارمیشن دیتے ہوئے اس کا آدمی اس سے پوچھنے لگا تھا.
دامیار اچانک غائب کیسے ہو گیا تھا؟ ان کی نظروں سے کہیں اسے کچھ پتہ تو نہیں چل گیا تھا؟ وہ سچ مچ میں دامیار کے غائب ہونے پر پریشان ہو گئے تھے۔ اسے شاہ برادر کا ڈر نہیں تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ اس کی ڈیل پر عمل کرنے کے بارے میں سوچ سکتے تھے۔ وہ اسے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ لوگ اپنی بہن کی جان خطرے میں ڈالنے جیسی بے وقوفی نہیں کر سکتے تھے، لیکن دامیار شاہ ان کے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا تھا۔ ڈھونڈو اسے، وہ غائب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ منظر سے غائب ہو گیا تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ وہ اسے جانے کا کہتی خود بڑی پریشان تھی۔ بظاہر اس نے اپنی طرف سے بہت مضبوط پلاننگ کر لی تھی۔ اس کی بہن اور بیوی دونوں اس کے قبضے میں تھے۔ وہ آسانی سے ہرا نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی اسے دامیار سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ دامیار کو ہلکا لینے کی غلطی ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ ایزا، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، ہمیں مار سکتے ہیں، ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بھی بنا کسی طرح کا شور شرابہ کیے۔ ایسے میں وہ ایزا کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ انہیں خاموش ہو کر بیٹھ جانا چاہیے، آسان لفظوں میں ہمت ہار کر بیٹھ جانا چاہیے، اور وہ ہرگز ہمت ہار کر بیٹھنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ نہیں، ہمیں اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمیں دامیار اور میرے بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ ہمیں خود یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یہ لوگ کب تک عورتوں کا استعمال کر کے مردوں کو کمزور کریں گے؟ ہمیں خود آگے بڑھنا ہوگا۔ یہاں سے باہر کی طرف ایک راستہ ہے، بس یہ کمرہ کھل جائے۔ مجھے یہاں سے باہر کا راستہ پتہ ہے۔ جب یہ لوگ مجھے یہاں لائے تھے تب میں پوری طرح ہوش میں نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں یہاں سے نکلنے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ یہاں سے باہر نکلتے ہی ہم کسی طرح سے دامیار سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایزا، کچھ غلط نہ ہو جائے۔ وہ بے چینی سے اس کا بازو پکڑے ہوئے بول رہی تھی۔ انشاءاللہ کچھ غلط نہیں ہوگا، بس ہم یہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ بنا جواب دیے صرف ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ ان لوگوں نے گھر میں سب کو انفارم کر دیا تھا۔ گھر کے تقریباً سب لوگ اس وقت ہسپتال میں موجود تھے۔ دادی تو رو رو کر عبادت کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ابھی صبح تک تو وہ اچھی بھلی گھر سے نکلی تھی، ان سے ہزاروں دعائیں لے کر گئی تھی، لیکن شام تک
یہ ہو جائے گا ان لوگوں کو اندازہ تک نہیں تھا۔ ایسے میں عزا کا اغوا ہو جانا ان لوگوں کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ کسی بری خبر کے ڈر سے خوف ڈر دل خوف سے کانپ رہا تھا، تکلیف حد سے سوار تھی۔ امی نے رو رو کر اپنی حالت بگاڑ رکھی تھی۔ دادی کے لیے وہ ان کے پوتے کی بیوی سے پہلے ان کی بیٹی تھی، جسے انہوں نے پالا تھا، اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کی ماں کے چلے جانے کے بعد انہوں نے کس طرح اسے سنبھالا تھا، یہ تو صرف وہی جانتی تھی۔ ان سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، عجیب سی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ جب اچانک انہیں اندر سے بچے کی رونے کی آواز سنائی دی، اور یہ ان کے خاندان کی وہ پہلی خوشی تھی جسے محسوس کر کے کوئی خوش نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ وہ سب لوگ ہی سمجھ چکے تھے کہ ایک ننھی سی جان اس دنیا میں آئی تھی اور ایک جان اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ وہ لوگ واپس اندر داخل ہوئے تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ لاک ٹوٹا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے لاک کے سکرو میں کسی نے پنس کو پھنسا کر سکرو ڈھیلے کرتے ہوئے لاک توڑا ہے۔ رضیہ بیگم، لڑکیاں تو بھاگ گئی، اس کے آدمی نے چلاتے ہوئے کہا تھا جب اس نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ پیتی سی لڑکیاں اتنے بڑے دروازے سے کس طرح سے نکل کر بھاگ گئی؟ یہ تھی تمہاری سیکیورٹی؟ اس طرح کیسے بھاگ نکلی وہ لڑکیاں؟ اور تم یہاں میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ، جا کر ڈھونڈو انہیں، کہاں تک گئی ہوں گی؟ زیادہ دور تک نہیں جا سکتی وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ سیڑھیوں کے پچھلے کی طرف امارا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے آواز بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ عزا اسے چھت کی طرف آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ یقیناً وہ ہر جگہ ڈھونڈیں گے، لیکن اپنے ہی اڈے کی تلاشی نہیں لیں گے، اس لیے جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے وہ یہاں رہنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ دونوں چھت سے اوپر کی طرف آئی تو پتہ چلا چھت کافی زیادہ اونچی تھی۔ وہ دونوں کود کر یہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی، لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں تھی۔ زران نے امارا کو اپنے ساتھ چپکا کر رکھا ہوا تھا۔ عزا نے امارا کو اپنے ساتھ چپکا کر رکھا ہوا تھا۔ دامیار کی غیر موجودگی میں وہ اس کے لیے اس کی ذمہ داری تھی جس پر وہ کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ سو گائز، نیند سے 3 دفعہ میری آنکھیں بند ہوئی ہیں۔ میں کہنے ریکارڈنگ کر کے ہی کرنا ہے، اوپر سے میرے گلے میں پتہ نہیں کیوں درد ہے۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور لائک کر دیجیے گا۔ کوشش کروں گی کل ایک حصہ دے دوں لاسٹ ایپیسوڈ کا۔
لیکن آج بھی رسپانس ویسا نہیں ہے جیسا میں چاہتی تھی. کل میرا اس سمسٹر کا سب سے مشکل پیپر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں بیٹھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ لکھ رہی ہوں، لیکن رسپانس بہت گندا ہے. اینڈ پہ تو سب لوگ لائک کر دو یار، اتنے ویوز آتے ہیں اور لائک کرتے ہوئے پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہوتا ہے. تو لائک تو کر دو یار. ایک تو قسم سے میرے گلے میں بھی اتنا درد ہے. خیر میں آپ کو ملوں گی کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے کل میں پوری کوشش کروں گی کہ ایک پارٹ میں لکھ سکوں، لیکن میں گارنٹی نہیں دیتی یار، وعدہ نہیں کرتی، کیونکہ اوبویسلی پیپرز چل رہے ہیں تو پھر وعدہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر میں پورا نہ کر سکوں تو. خیر میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.